علی رسولہ الکریم اما بعد، کل توحیدی بات تھی مسجد کی حاضری کے حوالے سے کہ یہ حاضری آپ سمجھتے ہیں صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ضروری ہے، ایسا نہیں بلکہ پورا سال مسجد کھلی رہتی ہے اور اس میں نمازیں ہوتی رہتی ہیں، جمعہ ہوتا رہتا ہے، بیان بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ سے گزارش اور درخواست یہ ہے کہ یہ حاضری پورا سال ہونی چاہیے۔ روڈ جو سوسائٹی کے روڈ ہیں کرکٹ کھیلنے والے بچوں سے آباد ہیں، اور یہ جو پلازا ہے مارکیٹ یہ بھی آنے جانے والوں سے آنے جانے والیوں سے آباد ہے، سارے راستے اور ساری سوسائٹی آباد ہوتی ہے، لیکن آپ اور آپ کے بچے مسجد میں نظر نہیں آتے۔ افسوس یہ ہے کہ آدمی کا انتقال ہوتا ہے، گھر میں بھی اس کی جگہ سنبھالنے والا اس کا جانشین بڑا بیٹا بن جاتا ہے، کاروبار سنبھالنے والا اس کی دکان پر کارخانے میں بیٹھنے والا اس کا بڑا بیٹا بن جاتا ہے، اور کئی ایسے ہمارے بزرگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں لیکن مسجد میں ان کی جگہ سنبھالنے والا ان کا کوئی بیٹا نظر نہیں آتا۔ کئی ایسے میرے جاننے والے ہیں جو صف اول کے نمازی تھے اور آج وہ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ایسے بچے جو سوسائٹی میں رہنے والے ہیں اور وہ مسجد میں نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے بچوں کو مسجد کا عادی نہیں بنایا، ہر چیز ان کو سکھلائی ہے لیکن مسجد کا عادی نہیں بنایا۔ تو یہ آپ کی حاضری صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں پورا سال ہونی چاہیے، اور بچوں کے ساتھ آیا کریں۔ آپ کے بچوں کا کھیل کود، ان کی شرارتیں، اچھل کود، یہ سارا ہم برداشت کریں گے، کچھ بھی نہیں ان کو کہیں۔ بہرحال یہ کل پہلی تمہیدی بات تھی۔ دوسری بات بھی اسی مسجد کی حاضری کے حوالے سے ہے۔ قرآن و حدیث کے متعدد ارشادات اور بے شمار وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان اور مسجد یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم اور نکھی ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ مسجد کا عادی ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو مسجد کا عادی پاؤ، آتے جاتے ہوئے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور قرآن کریم کی آیت بھی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کو مسجد میں ایسا سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ملتا ہے۔ مچھلی جب پانی سے باہر نکال دی جائے تو وہ بے تاب ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ مومن جب مسجد سے باہر نکل کر کے جاتا ہے تو اس کا دل بھی ایسے ہی بے چین اور پریشان ہوتا ہے۔ ایک بزرگ بڑی عجیب مثال دے رہے تھے، کہتے ہم جماعت میں گئے، کسی صحرائی علاقے میں تھے، سمندر کا کنارہ تھا، تو دور سے ہم نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے مچھلی کی طرز کی ایک شکل بالکل بے جان پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم چونکہ دور تھے اور ہمارے ساتھ علاقے کے لوگ بھی تھے، تو ہم نے آپس میں بحث کی بھی یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے یہ مچھلی نہیں ہے۔ مچھلی ہوتی تو پانی کے اندر ہوتی، اور اگر پانی سے باہر ہوتی تو تڑپ رہی ہوتی۔ اسی شش و پنج میں ہم آگے بڑھتے گئے تو قریب گئے تو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جو اس علاقے کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا ہے تو یہ مچھلی، اس کا پورا شجرہ نسب ہم جانتے ہیں، یہ فلاں مچھلی ہے، فلاں قسم ہے، لیکن پھر بھی تڑپ نہیں رہی ہے، تو پھر کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بیچاری کیا ہے؟ مردہ ہے۔ مسلمان کو دیکھو مسجد سے دور ہے تو سمجھو کہ مسلمان نہیں، اور اگر اس کا شجرہ نسب معلوم کرو، آپ کے والد صاحب کون تھے، آپ کے دادا جان کون تھے، پردادا کو، سارے مسلمان ہیں، اور تم بھی، میں بھی مسلمان ہوں، اور مسجد سے دور ہے، پورا سال مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، مسجد والے اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو کیا مطلب ہے بھائی؟ مسلمان تو ہے لیکن مردہ مسلمان، ابھی تک اس میں زندگی نہیں آئی ہے۔ اگر زندہ ہوتا تو مسجد سے باہر اس کو چین نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر چین مسجد سے باہر آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مچھلی نہیں ہے، یہ مردہ مچھلی ہے، یہ مردہ مسلمان ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان اور مسجد، اسلام اور مسجد، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا
وہ یقیناً مسجد کا عادی ہوگا۔ جس علاقے میں جائے گا کرائے پر مکان تلاش کرتا ہے تو مسلمان کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مسجد کہاں ہے بھائی۔ کہیں پلاٹ خریدتا ہے کسی علاقے میں کسی سوسائٹی میں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مسجد کہاں ہے بھائی۔ میڈیکل سٹور کا سوال تو ہے، دودھ بیچنے والے کی دکان کا سوال تو ہے، مارکیٹ کا سوال تو ہے، لیکن مسجد کا نہیں پوچھتا تو پھر مطلب یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایمان کی رمق ہے اور وہ بھی مردہ سی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے اور اس پر سوچ